این آن ایسوسیشن کے پوڈ کاسٹ انسائڈ مائی مائنڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد مصطفیٰ، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سحر بانو نے. شی از کرنٹلی ڈوئنگ ہر ہاؤس جاب ان ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد. شی ہیز کمپلیٹیڈ ہر MBBS فرام ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد. جموں اینڈ کشمیر ویلفیئر آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں، ولاگر بھی ہیں. وی آر ریئلی ہیپی ٹو ہیو یو آن بورڈ ڈاکٹر سحر. Thank you so much for inviting me over. آئی ہوپ سو آپ خیریت سے ہیں. الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ سو الحمد للہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. سو ٹیل آور ویورز اے لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف. I'm Dr. Seher. I'm currently doing my house job at Ayub Medical College, Aptabad. I'm basically from Koti Azad, Kashmir. I have been here and there because of my education. I started studying in Rawalpindi, اور میری ساری ایجوکیشن از فرام فضائیہ. تو my dad used to be posted at different places. تو فرسٹ میرا ہے از فرام راولپنڈی، دین آئی ڈیڈ مائی پرائمری فرام دیر. پھر آئی موو ٹو کراچی، وہاں سے آئی ڈیڈ مائی 10th کلاس، اور 10th کے بعد وی کیم بیک ٹو پنڈی جہاں سے میں نے اپنی FSc کی. دیٹ واز فضائیہ انٹر کالج نور خان ایئر بیس. پھر اس کے بعد آئی کیم ہیئر. سو آئی وانٹیڈ ٹو آسک کہ لائک ڈیورنگ یور ہول یور جرنی آپ کو کب ڈیسائیڈ کیا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں؟ بچپن سے آپ کا خواب تھا یا ہوتا ہے انسان کا ہوتا ہے کہ پہلے انسان جمپ کرتا رہتا ہے، کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر، کبھی انجینئر، ڈفرینٹ، یا آپ شروع سے آپ نے یہی سوچا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے؟ نہیں، دس واز لائک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری کہ when I used to be this small, I remember. تو ہمارے پاس یہ ہوتا تھا 6 سپٹمبر پہ we used to have a runway کے اوپر، جو پلینس کا رن وے ہوتا ہے اس کے اوپر we used to have a proper show for Air Force people نا. تو اس کے اوپر there was a proper group جو پہ like a proper section dedicated to doctors and hospital things نا, where they show off all this stuff. تو my baba used to take me there. تو وہ جتنی فیمیل ڈاکٹرز ہوتی تھی ان سے نا، بیٹا ان سے جا کے پوچھو. تو I used to be like آپ ڈاکٹر کیسے بنی ہیں، آپ کو کتنا بننا پڑتا. I always wanted to be a doctor, nothing less, nothing more. I always wanted to be a doctor as far as I can remember. صحیح. تو جب آپ کا MD CAT ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان بہت کنفیوزڈ ہوتا ہے، لائک یو ڈونٹ نو ویدر آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ انسرٹنٹی کا پیریڈ ہوتا ہے. تو جب آپ MD CAT دے رہی تھی، واٹ واز گوئنگ آن ان یور مائنڈ، اور جب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو تب پھر آپ کے کیا تاثرات؟ اچھا، جو MD CAT والا ٹائم تھا نا، دیٹ واز ویری ہارڈ فار می ان اے وے کہ وی ہیڈ ریسنٹلی موو ٹو پنڈی. اب میں وہاں سیٹل نہیں ہو پا رہی تھی. پھر اس کے بعد میں کالج میں کسی کو نہیں جانتی تھی. آئی یوز ٹو ہیو ون فرینڈ ان کالج. اور MD CAT میں ایسے ہوتا ہے FSc کے ٹائم پہ نا کہ آپ صبح 7 بجے اٹھتے ہو، پھر کالج جاتے ہو، پھر کوچنگ جاتے ہو، اب 10-11 بجے گھر آتے ہو. تو وہ پورا ٹائم نا بس پڑھ رہے ہوتے. تو اس ٹائم آئی یوز ٹو کرائی اے لاٹ. اور مجھے بس یہی ہوتا تھا کہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا نا. تو دس ون تھنگ مائی فیملی یوز ٹو سے کہ نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا، مطلب اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ نا، نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا، باقی لوگوں کا بھی تو نہیں ہوتا. پھر دیر واز دس ادر تھنگ آئی ہیڈ ان مائنڈ کہ I was competing with Kashmir board people because I have my domicile from Kashmir. میں ان سے کمپیٹ کر رہی تھی اور ان لوگوں کے مارکس بہت زیادہ آتے تھے. اور I used to be like کہ میرے FSc میں مارکس نہیں آئے تو MD CAT تو چلو دور کی بات ہے. تو پھر I was working very hard for FSc کہ چلو یہ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر MD CAT پہ فوکس کریں گے. تو I did it in little bits کہ آپ پہلے FSc کر لو، فرسٹ ڈے کر لو، فرسٹ ڈے کے مارکس اچھے ہیں، اب سیکنڈ ڈے کے مارکس اچھے کر لو، پھر اس کے بعد اب فوکس آن MD CAT. ایسا نہیں تھا کہ میں فرسٹ ایئر سے کہہ رہی نہیں میں نے MD CAT ہی کرنا ہے. آپ تھوڑا پورشن سائز میں کرو، میک تھنگس ایزیئر فار یو تاکہ آپ کے لیے اکمپلشبل ہو جائیں. تو اس طرح سے میں نے کیا تھا. پھر رائٹ. ایک اور کوشچن میرا یہ تھا کہ آپ کا ایڈمیشن پہلی دفعہ میں ہو گیا تھا یا ور یو اے ریپیٹر؟ میرا فرسٹ ٹائم ہو گیا تھا الحمدللہ. گریٹ. سو آپ، میرا خیال ہے کہ آپ یو ہیو بین اے ڈے اسکالر تھرو آؤٹ یور اسکول لائف. تو بالکل ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ ایک اور شہر سے، آزاد جموں کشمیر، اب مظفر آباد سے آپ ایوب میڈیکل کالج آئیں، آپ ایبٹ آباد آئیں. پلیس ڈفرینٹ، لوگ ڈفرینٹ، کالج کا ماحول ڈفرینٹ. سو ہاؤ ڈیڈ یو کوپ اپ ود آل آف دیٹ؟ ایسے موونگ فرام پلیسز وازنٹ ہارڈ فار می کیونکہ ہم بابا کے ساتھ موو کرتے رہتے تھے نا. دا ہارڈیسٹ پلیس وچ آئی موو فرام واز کراچی کہ آئی گریو اپ دیئر. میں وہاں گئی تھی وین آئی واز 10-11 ایئرس. آئی کیم بیک وین آئی واز 16-17. تو اب میجر چنک آف مائی لائف آئی اسپینڈ ان کراچی. تو میں جب وہاں سے آئی تھی تو اٹ واز ویری ہارڈ فار می ٹو ایڈجسٹ نا. تو آل آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ واز کہ جب MD CAT ہو جائے گا تو یہاں نہیں رہنا، آپ نے پنڈی میں نہیں رہنا. تو واٹ آئی ڈیڈ واز ہمارے 200 MCQs ہوتے تھے. آئی ریمبر کہ مجھے بایولوجی کے 4 MCQ اسٹارٹ کے آتے تھے
اور وہ میں نے اسٹریٹ غلط اس لیے کیا تھا کہ میں نے ٹھیک کر دیا تو میرا راولپنڈی میں ایڈمیشن ہو جائے گا, مجھے نہیں چاہیے یہ ایڈمیشن. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی ہاسٹلائٹ ایور سنس وی موو بیک ٹو پنڈی. تو میں اپنے شوق سے آئی تھی ہاسٹل میں. اسٹارٹ میں اٹ واز ہارڈ, فرسٹ ٹائم آئی ڈنٹ نو مینی پیپل یہاں پہ بھی. پھر یہ تھا کہ دا پیپل ود می دے ہیڈ کنیکشنز, بڑے بہن بھائی پیرنٹس سارا کچھ. دس پلیس اونلی ایگزسٹڈ ٹو مائی فیملی کہ یہاں پہ سے انہوں نے بن لادن کو پکڑا تھا. وی ڈنٹ نو ایبٹ آباد ایگزسٹڈ اینڈ آئی کیم ہیئر. Right. So, like, how were the first few years in Ayub like? تھوڑا اسٹریسنگ تھے یا آپ نے انجوائے کیا؟ واٹ واز دا ہول ایکسپیرینس لائک؟ اٹ واز لائک وہ جیسے بچے نہیں آتے جن کو مطلب بہت ٹائم سے کوئی چیز چاہیے ہو تو پھر ان کو فائنلی مل جاتی ہے. میرے ساتھ وہ تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. آئی واز فائنلی ایٹ اے پلیس ویئر آئی کوڈ بی اے ڈاکٹر. اور آئی ریئلی انجوائڈ. میں موٹی موٹی بکس اٹھا کے پڑھتی ہوئی تھی. وہ الگ بات ہے مارکس نہیں آتے تھے, لیکن آئی یوز ٹو بی لائک کہ نہیں اب میں نے پڑھنا ہے ایوری تھنگ. کہ مجھے بہت شوق ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. تو فرسٹ ایئر ایسے گزر گیا. پھر یہ تھا کہ دے پٹ آل دا کشمیریز ٹوگیدر ان ہاسٹل نا, تو دیٹس ہاؤ آئی میڈ مائی فرسٹ فرینڈس. سارا کشمیری اسکواڈ میرے ساتھ تھا. دے آر دا بیسٹ پیپل ابھی تک. اور اس طرح سے آئی میڈ فرینڈس. پھر کالج واز اوکے, آپ صبح آتے ہو کلاس لیتے ہو چلے جاتے ہو. بس اس سے زیادہ فن میں نے کالج میں 2 سالوں میں نہیں کیا. اس کے بعد آئی گاٹ ٹو نو کہ نہیں, یو کین ہیو فن ان کالج ٹو, یو کین ڈو ادر تھنگز رادر دین اسٹڈنگ آلسو. تو پھر اس طرح سے آئی اسٹارٹیڈ جسٹنگ اے لٹل بٹ. بٹ اسٹارٹ کے 2 years آئی وازنٹ جسٹڈ ایٹ آل. تھوڑا ٹائم لگا تھا مجھے بھی. دیر از اے ہیوج پیراڈائم شفٹ کہ جب آپ پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں آتے ہو اور آپ کے ساتھ ایک بریلینٹ مائنڈز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک انسان کو سینس آف کبھی کبھی انسرٹنٹی اور وہ انفیریورٹی بھی آتا ہے کہ میں اسے کیسے کمپیٹ کروں گا, یہ تو بہت لائق ہیں. اور کبھی اس طرح سے ہوا کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے, میں ٹاپ کرتے ہوئے آئی تھی تو میں نے یہاں پہ بھی ٹاپ کرنا ہے, کچھ اس طرح کے آپ کو؟ آئی ہیو اے بگ ہیڈ. مطلب میں جب آئی تھی نا تو آئی ریئلائز اٹ ویری سون کہ میں جس سے پوچھی تھی اچھا میں پشاور بورڈ کا ٹاپر ہوں, میں ایبٹ آباد بورڈ کا ٹاپر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں نا. تو آئی نیور فیلٹ کہ میں نے ٹاپ نہیں کیا تو میں یہاں کہاں آ گئی ہوں نا. آئی یوزڈ ٹو بی لائک آئی ایم ورتھ دس پلیس, دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. اف دے ڈیزرو بیٹر دین می دے وڈ ہیو بین ہیئر. تو میں ان سے بہتر نہیں ہوں, چلو ان کے جیسی تو ہوں. اور اٹس ناٹ اے تھنگ کہ میں انفیریورٹی کمپلیکس میں آؤں گی, ٹاپ کروں گی, وہ ہوگی. اور میرے دماغ میں یہ ہے کہ میرے سے زیادہ لائق کوئی انسان ہے ہی نہیں. تو ایسے ہی ہے. سو آئی گاٹ ٹو نو کہ آپ نے الیکٹیوز آغا خان یونیورسٹی سے کیے. سو واٹ واز دیٹ ایکسپیرینس لائک؟ Amazing. مطلب ایور سنس آئی کیم ہیئر آئی وانٹ ٹو گو بیک کراچی. اور the thing is I always want to go to Aga Khan. I couldn't for certain reasons. پھر میں یہاں آ گئی اور پھر I was like کہ نہیں مجھے آغا خان جانا ہے. پھر there was this third year I started my electives. وہاں پہ میرے سینئرز ہوتے تھے, عارف بھائی یہ سب لوگ ہوتے تھے. تو they told me کہ آغا خان کے بھی electives ہوتے ہیں, جیسے تم شفا میں آئی ہو ایسے آغا خان میں بھی ہوتے ہیں. تو ہم اپلائی کریں گے, ہم آپ کو ہی بتائیں گے. تو the day they applied they gave me the documents جو ان کے required ہوتا ہے نا. پھر میں نے اپلائی کیا اور I always want to get into surgery نا. تو they called me back کہ نہیں آپ سرجری میں نہیں جا سکتی نا. تو اب میں اس ٹائم گھر جا رہی تھی ٹیبو میں. تو I just impulsively said کہ اچھا اور آپشنس کیا ہے نا. تو they went کہ پیڈیاٹرکس ہے, فیملی میڈیسن ہے, پلمونالوجی ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا نا, I just went پیڈیاٹرکس کر دو. تو I went there in pediatrics and that was the point when I started developing my interest in pediatrics also. وہاں پہ چلو نارمل ڈیزیزز آر ڈفرینٹ بیکاز وہاں کی ایپیڈیمیولوجی ڈفرینٹ ہے, ماحول ڈفرینٹ ہے, کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ پبلک اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ڈفرینس ہوتے ہیں. اس طرح کے ڈفرینسز تھے ہی. لیکن واٹ آئی لوڈ اباؤٹ آغا خان واز کہ دیئر ریسرچ سیل واز امیزنگ. مطلب ان کے اسٹوڈنٹس بھی 2 ہفتہ ہی روٹیشن کر رہے ہیں, لیکن اس 2 ہفتے کی روٹیشن میں ہر اسٹوڈنٹ کے پاس کم از کم ایک ریسرچ پیپر ہے, ایک کیس رپورٹ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس 2 ہفتہ روٹیشن کر کے سیکھ بھی کچھ نہیں رہے, ہارڈلی ان سے سینٹائلس پلاٹ ہو رہے ہیں. تو کہیں تو مسئلہ ہے. پھر آئی ڈیڈ مائی ہاؤس جاب ان پیڈیاٹرکس. تو اور پھر دیٹ واز a little different کہ میں ایچ او ڈی کو روز جا کے بتا رہی سر ایسے کریں, سر ایسے کریں, سر. تو دیٹ کائنڈ آف ہیلپ می. اور پھر اٹ واز اے چینجنگ تھنگ فار می ٹو کہ ہاں چیزیں ایسے بھی کی جا سکتی ہیں صرف اس بیکاز وہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ ایک چیز پہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہو. اب میں نے میڈیکل کالجز کے اکارڈنگلی دیکھا ہوا یہی تھا, میرے لیے یہی سب کچھ تھا. تو اس کے لیے جب میں آغا خان گئی تھی تو اٹ واز اے مائنڈ اوپنر فار می نا, آئی اوپنر فار می کہ میں دیکھ سکتی تھی کہ سارا کچھ کیسا ہے سارا کچھ. تو پھر آئی اسٹارٹیڈ کمپیئرنگ تھنگس کہ اسٹینڈرڈس کیسے ہیں, ہم کیسے ہیں, ویئر آئی نیڈیڈ امپروومنٹ, ویئر ادرز نیڈیڈ امپروومنٹ, اس طرح سے.
رائٹ. ابھی آپ نے بتایا کہ جو پہلے 2 سال تھے آپ کے ایوب کے اندر وہ لائک یو یوز ٹو گو ٹو کلاس اور کوئی آپ اس طرح سے فن ایکٹیویٹیز نہیں تھیں. 3rd ایئر آنورڈز آپ نے ان چیزوں کی طرف آپ کا رجحان ہوا. سو واز اٹ ڈیو ٹو میکنگ اے پبلک اکاؤنٹ اینڈ گوئنگ ٹورڈ سوشل میڈیا اینڈ بیکمنگ تھنکنگ آف بیکمنگ اے سوشل میڈیا انفلوئنسر, وہ سارا؟ نہیں ایسے نہیں تھا. اس طرح سے تھا کہ فرسٹ سیکنڈ ایئر میں نا آئی واز ویری کمپیٹیٹو. مجھے لگتا تھا کہ نہیں میرے سے زیادہ کوئی نہیں پڑھتا. پھر جب میرے اسٹیجز فیل ہو جاتے تھے میں بیٹھ کے روتی ہوتی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ پڑھو بھی اور ڈو سم تھنگ فن, کہ آپ کا سر اتنا زیادہ بھر نہ جائے کہ آپ اینڈ پہ اسٹریس سے پھٹ جاؤ. تو آئی اسٹارٹیڈ پھر اس کے بعد تھوڑا بہت, اور آئی آلویز ہیڈ مائی انٹرسٹ ان آرٹس اینڈ کرافٹس نا, تو میرے لیے وہ بہت مزے کا ہوتا تھا, فن فیئر اینڈ ایوری تھنگ. تو وہاں سے مجھے مزہ آنا شروع ہوا کہ ہاں ایسی چیزیں یہاں پہ تھوڑی بہت ہوتی ہیں, تو وائی ناٹ گو دیر. پھر یہ تھا کہ فرسٹ ڈے میں آئی ہیڈ اونلی کشمیری فرینڈس. وہ مجھے تھوڑا سا عجیب ہی لگتا تھا کہ یہاں پہ ریجنلی سب کو ڈیوائڈ کیوں کیا ہوا ہے نا. تو پھر when I was in second year, one of my academy friend came یہاں پہ. تو I started talking to him. پھر his friends were from different regions نا, so that's how I got to know other people too. تو پھر وہ میرے لیے تھوڑا مسئلہ کم ہو گیا کہ صرف کشمیریوں پہ آپ وہ نہیں ہو. تو اس طرح سے پھر I started socializing اور پھر سب کچھ اچھا تھا. What inspired you to create a public account? And like when did you decide کہ آپ نے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے اور آپ نے you have to embark on this journey while آپ میڈیسن کا کیریئر بھی پرسو کریں؟ جب میرا یہ تھا کہ اپنا سلولی تھرو آؤٹ میں میڈیکل کالج نا مجھے یہ چیزیں تھوڑا سا ریئلائز ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی کہ آپ صرف میڈیسن کے ساتھ نا فوکس کر کے ایک پریشر کوکر بن جاتے ہو. یو نیڈ اے پلیس ٹو وینٹ اٹ آؤٹ. When I tell my friends who are not in a medical college, they don't understand it. When I tell my family, they don't understand it. Things are different. اب میں نے جتنے سینئرس بھی, I used to have a cousin here in Old Finlay when I came نا, تو what he did was told me کہ بچے یہاں پہ جو ہماری باتیں ہیں باہر کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. So I took it very differently کہ یہ بات اس نے کیوں بولی ہے نا. تو I gradually started realizing کہ ہاں یہ صحیح ہے. اگر میں کسی کو باہر جا کے کہتی ہوں کہ میں ابھی ایک پیشنٹ کے اپینڈکس نکال کے آئی ہوں اور میں اسی ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہوں, تو پرابلی کوئی لوگ کھانا نہیں کھائیں گے اس کے بعد, بٹ میرے لیے اٹس اے نارمل تھنگ. تو پیپل ڈونٹ, بٹ آئی نیڈیڈ سم تھنگ ٹو وینٹ اٹ آؤٹ. پھر آئی یوز ٹو ہیو اٹینشن آن مائی پرائیویٹ اکاؤنٹ, a lot of attention, کہ وہاں پہ آئی ہیڈ گڈ فالوئنگ ٹو, تو دیٹ آلسو موٹیویٹیڈ می. ہاں اچھا, سو دیٹ آلسو موٹیویٹیڈ می. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ I loved how influencers did things now, like people followed them, they listened to them, even if they're doing wrong. So why not do a good thing and tell people کہ ایسا نہیں ایسا ہے. اور وہ جو ایک میرے لیے بہت میسمرائزنگ امیج ہوتی تھی نا ڈاکٹرس کی, وہ امیزنگ, کول, سیونگ لائفز اینڈ تھنگس, I wanted to be that. کانٹینٹ کریشن ایک ویسی بہت مشکل چیز ہے, اس کے ساتھ ایک میڈیسن کی فیلڈ جو اکیڈیمکلی بہت ڈیمانڈنگ ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ نے ساتھ کیسے لے کے چلا, اور بگیسٹ ہرڈلس جو آپ کو اس دوران فیس کرنی پڑی وہ کیا تھی while being a social media influencer? I started thinking of being a social media influencer in my fourth year نا. fourth year was COVID year جب میں گھر پہ تھی. تو پھر اس ٹائم تو آپ کے پاس بہت پکچرز تھی, آپ کے پاس اور کام ہی کیا ہوتا تھا, پکچرز لیتے تھے, ویڈیوز بناتے, پکچرز لیتے تھے, ویڈیوز بناتے تھے, بس یہ ہوتا تھا. تو اس ٹائم آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر فائنلی میں کیم ہیئر, تو آئی ڈسکسڈ اٹ ود مائی فیملی, مائی فرینڈز, یہ وہ سارا, تو بن گیا اکاؤنٹ سارا کچھ. پھر یہ تھا کہ یو ہیو ٹو مینیج تھنگس نا. اب اسٹارٹ میں جو میں 2 سال صرف پڑھی تھی تو تب بھی کیا فائدہ ہو گیا تھا مجھے. تو آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم ڈیوائڈ کرو. آئی ڈو دس, لیکن جب میرے پاس جب پروف ہوتا ہے, اب دا گریٹسٹ گیپ ان مائی اکاؤنٹ وچ آئی ہیو رائٹ ناؤ, کہ میری فرسٹ ڈے میں فالوئنگ بہت جلدی بڑھی تھی, پھر میرا پروف آ گیا. تو اب پروف کے بعد مجھے فالوئنگ گین کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ابھی کیا امپورٹنٹ ہے اور ابھی کیا امپورٹنٹ ہے. تو آپ یو کانٹ لیٹ سوشل میڈیا مکس انٹو پرسنل لائف مکس انٹو سوشل میڈیا, یور میڈیسن مکس انٹو ایوری تھنگ. تو اس طرح سے اٹ کریٹس میس. میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ پبلک اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ واٹ ٹو شیئر اینڈ واٹ ناٹ ٹو شیئر. آپ کو اپنی پرسنل باؤنڈریز ڈٹرمن کرنی ہوتی ہیں. سو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے ساتھ لے کے چلتی رہیں؟ اچھا, اسٹارٹ میں نا آئی ڈنٹ نو کہ مطلب پرسنل اکاؤنٹ پہ تو آپ لگا دیتے ہو, آپ کی ساری فرینڈز ہیں وہ خیر ہے نا. اسٹارٹ میں آئی یوز ٹو پوسٹ تھوڑی بہت پکچرز, یہ وہ, تو پھر میں سسٹر یوز ٹو کال نا, ماما بہت ناراض ہیں, بند کرو, یہ کیا لگا دی تم نے, ہٹاؤ اسے, بابا بہت غصہ کریں. اچھا, اس سب میں مائی بابا بلاکڈ می ٹو,
کہ تم کیا پوسٹ کر رہی ہو, یہ بند کرو اس کو, صحیح ہے. تو he didn't like it start میں. پھر I started realizing کہ which kind of content I need to post, which kind of content I shouldn't post. Because مطلب I think I can't show to my parents shouldn't be there نا. تو this is how I kind of set my compass کہ نہیں یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ پوسٹ کرنا ہے, یہ پوسٹیبل نہیں ہے. تو ایک آپ کے پکچرز تھوڑی ڈیسنٹ ہوں گے. پھر کیونکہ اسٹارٹ میں بھی نا when I posted تو لوگوں کے بہت عجیب و غریب سے کامنٹس آنا شروع ہو گئے تھے. اور it wasn't just random people, it was seniors from hospital, it was those old 50s men which had kids of my age. They were posting weird comments about me. So that kind of set me کہ اب میں نے کیسے پوسٹ کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ہیو یو ایور فیلٹ دیٹ پریشر کہ آپ کو ایک فیک امیج یا پرسونا مینٹین کرنا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ مور لائکس یا اٹینشن آن سوشل میڈیا؟ سم ٹائمس ہاں, کیونکہ نا مطلب سوشل میڈیا کے لیے آئی ایم اے ڈاکٹر. I don't have to be a doctor all the time. I do have some time to myself. لیکن when I post about my personal things, مطلب یا if I'm going somewhere یا اس طرح کا میں کچھ پوسٹ کرتی ہوں تو it gets a little weird. تو وہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اب نہیں یہ پوسٹیبل ہے نہیں ہے, اس طرح کی چیز نا. باقی I don't think کہ social media is that fake. مطلب what I post is actually what I feel. مطلب جو چیز میرے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو I vent it out on my Instagram. تو مجھے نہیں لگتا میرے لیے وہ بہت زیادہ فیک ہے. دی اونلی فیکنیس آئی ہیو ان دیٹ از کہ ادھر سب کو لگتا ہے کہ مے بی آئی ایم جسٹ اے ڈاکٹر 24/7 which I'm not. What metrics do you use to judge your success on social platforms? آج کل یہ ہے کہ لائکس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, یہ کہ آپ اس طرح سے اپنا کانٹینٹ ڈالتی ہیں کہ جس سے آپ فیل کریں کہ یو آر پٹنگ یور ہارٹ آؤٹ, یا یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ کتنے لائکس آ رہے ہیں اور کتنے کامنٹس؟ یہ ہوا تھا اسٹارٹ میں, آئی ڈنٹ نو واٹ ٹو پوسٹ نا. تو پہلی پوسٹ میری یہ تھی کہ فالو می فار مائی میڈیکل جرنی یا کچھ اس طرح کا کیپشن تھا, اور اٹ واز اے پکچر آف می. پھر اس کے بعد اٹ واز اے پکچر آف بکس, کچھ اس طرح کی پکچر تھی. پھر آئی اسٹارٹیڈ نوٹسنگ کہ کس چیز پہ زیادہ لائکس آ رہے ہیں, یہ وہ نا کہ کون سی چیز زیادہ فیمس ہو رہی ہے, زیادہ انسائٹس کس کے زیادہ آ رہے ہیں. تو آئی اسٹارٹیڈ پوسٹنگ according to that, because one of my friend told me کہ when I was discussing, تو what happened was کہ select a niche. I didn't know where I was going with my Instagram account. So what he said was select a niche first, کہ کرنا کیا ہے. Do you want to be a fashion blogger, lifestyle blogger, doctor blogger, what do you want to be? Start میں I didn't know that. پھر when I posted 2 or 3 posts about my pediatrics ward, people loved them. اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بہت فیک بن رہی ہوں کہ اوف اللہ میں کتنا تھک گئی ہوں, میں نے کتنا کام کر لیا ہے, ایسا نہیں تھا. I was just posting things which I felt. تو لوگوں کو وہ اچھا لگ رہا تھا, تو it made things easier for me کہ ہاں اب یہ پوسٹ کرنا ہے. کچھ عرصے سے ابھی انسٹاگرام اور فیس بک نے کچھ الگوریدمز بنائے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پوسٹ کی ریچ ہے وہ کچھ پوسٹ کی زیادہ ہوتی ہے, کچھ پوسٹ کی بہت کم ہو جاتی ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ نیو الگوریدمز کیسے افیکٹ کر رہے ہیں؟ نیو الگوریتھمس یہ تھا کہ جب الگوریتھمس چینج ہو رہے تھے نا, تو آئی وازنٹ ایکٹیو دیٹ مچ. ابھی بیچ میں نا ہاؤس جاب کا میرا تھوڑا گیپ آ گیا, بیکاز آئی ڈنٹ ہیو پیپل ٹیک پکچرز آف می, اور آئی ڈنٹ ہیو مچ تھنگس ٹو پوسٹ, کیونکہ آپ بزی ہوتے ہو بہت زیادہ ہاؤس جاب میں, تو میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں پوسٹ کرتی. پھر وین آئی پوسٹڈ تو ایک پہ لائکس نہیں آئے, دوسرے پہ نہیں آئے, تو پھر آئی اسٹارٹیڈ reading to other people's content na. They were sharing کہ social media algorithm has changed, اب ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, and they had immense following. تو I kind of took notes from other people. That's the thing کہ جب آپ سے آگے کوئی ہوتا ہے تو you don't pull their legs na, you learn from them. تو I kind of look into such influences جو مطلب آپ کو content بھی ان کا اسی بیس پہ ہے کہ how social media algorithm has changed. تو I read up to these things, پھر I change my strategies according to that. Social media is sometimes like an addiction. So how do you manage between preserving your mental health, professional career as well as posting on social media? اچھا, when I made this account نا, تو اسٹارٹ میں تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا نا کہ سب مجھے جان پہچان رہے ہیں, کہ سحر نے اکاؤنٹ بنایا, سارے مجھے فالو بھی کر رہے ہیں, ایک دن میں 100 لائکس پڑھ رہے ہیں, 400 لائکس آ رہے ہیں, آپ کے فالوورس بھی کریزی ہائی جا رہے ہیں, تب سب کچھ اچھا تھا. بٹ ود ہیپینیس کمز جیلسی ٹو. مائی کلاس فیلوز ابھی بھی بہت سارے ایسے وچ ڈونٹ فالو می. کافی سارے شروع میں ایسے تھے, more than half of my class didn't follow me. تو پھر کافی مجھے یہ چیزیں فیل بھی ہوئی کہ نہیں یہ تو ہے, اور اٹ ٹوک اے ٹول آن مائی مینٹل ہیلتھ. آئی یوز ٹو فائٹ اس طرح سے عجیب و غریب باتیں, ایوری تھنگ. آئی واز
like I isolated myself کہ نہیں یہ نہیں. I used to have 2-3 friends in my last prof نا. تو پھر I gained it all back کہ نہیں, I need to separate these things. مطلب سوشل میڈیا ہے تو فیک ہی نا. I can use my filters, I can change my eyes, I can change my clothes colors. تو that's not the parameter to define who I am. تو اگر پیپل وہ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ ایسی ہوں تو لیٹ دم بی. اٹس دیئر تھنکنگ, وہ جج کر رہے ہیں. وائی از اٹ ٹیکنگ ٹول آن مائی مینٹل ہیلتھ. تو دس از واٹ آئی تھاٹ, اور پھر اس کے بعد اٹس فائن. یہ ٹاکسیسٹی, جب آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتے ہیں, بہت سے لوگ پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی بھی پھیلاتے ہیں, عجیب قسم کے الفاظ کہتے ہیں. آپ نے شروع میں بتایا بھی تھا. سو ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود آل دوز ٹاکسیسٹی آن سوشل میڈیا؟ Cool feature called delete, block. You know, دیکھو, the thing is, if your friends say something to you, تو that's important to you. اگر کوئی بندہ تیسرے چوتھے گھر سے اٹھ کے تمہیں کہے گا کہ تم پیارے نہیں ہو, تم ایسے نہیں ہو, تم پڑھتے نہیں ہو, تم ڈاکٹر نہیں بنو گے, تو it wouldn't affect you because that person doesn't know about you. تو why should one let other people decide who they are? تو اور وہی لوگ جو میرے پکچرز کے نیچے عجیب و غریب کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, میرے ڈی ایمز میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو بلاک کرو, اپنی لائف سے نکالو. فضول میں آپ اپنا کیوں ٹائم ان پہ خرچ کر رہے ہو؟ So my next question is کہ how do you stay motivated while having a lot of long hours at hospital? اس کے بعد انسان بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر how do you manage both your social media as well as ابھی بیچ میں اسی لیے ہو گیا تھا نا کہ میرے ہاؤس جاب میں کم ہو گیا تھا because I didn't have much content to post. I was exhausted of my work, everything نا. پھر I like my Instagram, I love my Instagram. تو اب I had to post things on it too. اب مجھے برا بھی لگ رہا تھا کہ میں انسٹاگرام صحیح سے پوسٹ نہیں کر رہی ہوں. تو this is what kept me going کہ اب اتنے شوق سے بنایا تھا تو it shouldn't be going to waste. اور it's not that it's کہ عجیب و غریب سا اکاؤنٹ ہے, it's doing good. تو why shouldn't put effort in it? So how do you think کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ہیلتھ کو, مینٹل ہیلتھ کو, فزیکل ہیلتھ کو اور ایز ان جنرل ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ نا وی آر دا پیپل ہو گو آن لکس. اور آج کل جیسے ہم لوگ پہلے کہتے تھے بکس کے والیومس پڑھنے یہ وہ, تو دیٹ ہیز آلسو شفٹیڈ ٹورڈز آور آئی پیڈس اور لیپ ٹاپس. اب ریئرلی کوئی ہوں گے جو بکس لے کے پڑھتے ہوں گے. ایوری تھنگ از ان یور لیپ ٹاپ, ان یور فون. تو اب ہم لوگ اگر کہیں کہ آپ میں اپنے پیمفلیٹس لے کے بیچنا شروع کر دوں یا لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے بتانا شروع کر دوں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہے, تو اٹ وونٹ کریٹ دیٹ مچ آف لائک اویئرنیس. اور دا تھنگ از کہ آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں سیل فون ہے, اسمارٹ فون ہے. تو وائی ناٹ بی اسمارٹ اینڈ اسپریڈ اویئرنیس بائی دوز مینس. آپ کیوں ویٹ کرو گے کہ آپ کسی کو جا کے گھر جا کے بتاؤ گے تو پھر ہی اس کو پتہ چلے گا. یو ہیو ٹو موو وتھ ٹائم نا. تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا از بیسٹ فار سچ تھنگس, لیکن یہاں پہ نا یو نیڈ ٹو لائک create a boundary to what to share, what not to share. I can't tell the people how to do a procedure. I can't give out free advices because if I post about free advices, کل کو کوئی میری stories دیکھ کے ہی پورا ڈاکٹر بنا ہوگا. تو you're supposed to filter that out too کہ کتنی awareness دینی ہے کتنی نہیں دینی ہے. My next question is what advice would you give to your juniors? اگر آپ آج کوئی تھرڈ ایئر میں ہے یا فورتھ ایئر میں ہے یا میڈیکل اسٹوڈنٹ ابھی نیا اس کا ایڈمیشن ہوا ہے, تو آپ اس کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ ہاؤ شوڈ ہی گو اباؤٹ اف ہی وانٹس ٹو بیکم اے سوشل میڈیا انفلوئنسر؟ Relax, divide your time or prioritize yourself. Like out of everything you're doing, what matters the most is how you're doing. How are you? وہ پہلے, پھر you came here to be a good doctor. ڈاکٹر بن کے ان پر سب نکل جائیں گے. You have to be a good doctor. آپ اپنی پرائورٹی سیٹ کر لو نا کہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کام ہے تو میں سب سے پہلے وہ کروں گا. زیادہ ٹائم ڈیوائڈ کر لو. یا اس لائک آئی ہیو اے تھنگ کہ میں نے ویکینڈس پہ یہ والی پوسٹ کرنی ہے, منڈے کو یہ پوسٹ کرنی ہے, اور وینسڈے تھرسڈے تک یہ پوسٹ کرنی ہے. 3 posts a week, that's it. تو ڈیوائڈ ہو گیا نا. تو ڈیوائڈ یور ٹائم کہ ایسے ایسے کرنا ہے, اور ہر چیز کی ٹینشن لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کا اپنا دماغ پھٹتا ہے. تو سکون سے سب کچھ کرو, ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا جب انسان یوز کرتا ہے نا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس کے اندر سوشل میڈیا کا ہو کے رہ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی بھی بہت افیکٹ ہوتی ہے, آپ مینٹلی بہت اسٹریس ہوتے ہو. تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی سین کیسے رکھ سکتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہی لوگ آپ کے ساتھ کے ہیں, دے آر لیونگ اے ویری ہیپی لائف,
اور آپ MBBS کے اندر اپنے آپ کو بہت اسٹریسڈ فیل کر رہے ہیں. نہیں, دس از اے تھنگ. MBBS میں آ کے بھی نا باقی لوگوں کو چھوڑ دو, تم اپنے روم میٹ کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دو گے نا, تو یو وونٹ بی ہیپی. The thing you're not supposed to do in MBBS یا medical college or even in your life is to compare yourself with other. You are special, you are the only one. آپ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے, تو why are you comparing yourself? اگر کوئی اور بندہ 10 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگا کے 2 گھنٹے پڑھ کے that person is excelling, تو it's good for him. آپ کے 10 گھنٹے پڑھائی میں لگتے ہیں تو it's good for you. ہر کسی کا مائنڈ میک اپ ڈفرینٹ ہے. Why are you comparing yourself? Don't compare yourself. اگر if you're comparing yourself, آپ اپنا پرسنل پیس خراب کر رہے ہو, اپنا ٹائم خراب کر رہے ہو, آپ ٹینشن الگ لے رہے ہو, کھانا پینا آپ نہیں کر رہے ہو, آپ کی ہیلتھ سب کچھ خراب ہو رہا ہے. کسی کو کیا فرق پڑ رہا ہے آپ سے؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کے کمپیریزن سے, تو کیا فائدہ کرنے کا؟ ان دی اینڈ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ امیجن کریں کہ ڈاکٹر سحر بانو کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہوا ہے ایوب میڈیکل کالج میں, اور دوبارہ سے وہ جرنی اپنی گزارنا چاہتی ہیں, تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ بہتر کرنا چاہیں گی؟ یا از دیر اینی ریگریٹ یا اینی تھنگ یو ووڈ لائک ٹو امپروو؟ یہ سجیشن آپ کسی جونیئر کو دینا چاہیں کہ ہاؤ ہی شوڈ گو اباؤٹ ہیز اور ہر لائف وائل ان MBBS. ٹھیک تھا MBBS, but I don't know. Maybe I could have gotten somewhere else, but I'm fine with this place too. مطلب دوبارہ یہاں پہ نہیں ملے, لیکن چلو اب مل گیا تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ I would have spent good time with my friends. ہاں, کیونکہ اینڈ پہ لائک دس از دا ٹائم جو میری ہاؤس جاب ختم ہو رہی ہے نا, تو دس از وین یو ریئلائز کہ ہاں اب تو ہم نہیں ملیں گے لائف میں کبھی, پتہ نہیں کوئی کہاں ہوگا کوئی کہاں ہوگا. تو یو اسپینڈ گڈ ٹائم ود دیم. پڑھائی آپ ساتھ ساتھ کر لیتے ہو, وہ ہر کوئی کر لیتا, ہر کسی نے پروف دینا ہوتا ہے. اور بس کہ فوکس آن یور سیلف کہ آپ ماڈرلی کیسے ہو, دس از واٹ میٹرز. ہاؤ ڈو یو پلان آن یوزنگ سوشل میڈیا آفٹر یور پروفیشنل ہاؤس جاب؟ اس کو آپ کس طرح اپنے پروفیشنل کریئر کے اندر یوز کرنا چاہتی ہیں؟ ہاؤس جاب کے بعد ڈاکٹر ختم تو نہیں ہوگا میرا. آئی ول کنٹینیو بینگ اے ڈاکٹر نا, تو آئی ول ورک ایٹ اے ہاسپٹل, ایٹ اے کلینک سم ویئر, تو میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہی ہوں گی, تو آئی ول ورک ود دیٹ. اس طرح سے کچھ آئی ول فائنڈ سم تھنگ ٹو پوسٹ. اتنی ٹینشن نہیں لیتے, اتنا آگے کا نہیں سوچتے. سو اگر کوئی ڈاکٹرس کے ساتھ آپ کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں جو اس ٹائم سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں, از دیر اینی ایڈوائس اور سم تھنگ, یا آپ دیکھتی ہیں تو آپ کہتی ہیں اگر یہ چیز بہتر ہو جائے, اس طرح سے ہو, سو اٹ وڈ لک مور بیٹر؟ ایسے تو آئی کین نیم thousands آف چیزیں نا, بیکاز آئی ایم دا بیسٹ جج آف مائی سیلف, بیسٹ جج آف ادر پیپل اینڈ بیسٹ لوئر آف مائی سیلف. کرٹیسائز کرنے پہ آپ ہر کسی کا کچھ نہ کچھ کیڑے نکال لیتے ہو, دیکھو اس نے کیسی لیا, اس نے کیسی لیا, اس نے کیسی لیا. لیکن واٹ آئی موسٹلی ڈو از مائی فرینڈ سٹنگ رائٹ دیر, میں اس کو کہہ رہی ہوتی ہوں روشان ایسی پکچر لینی ہے, دیکھو اس کی کتنی پیاری ہے, دس از واٹ آئی ڈو. تو ہاں, آپ لوگوں کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہو؟ فائن, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ تھوڑی امپروومنٹ ہو سکتی ہے تو آپ بتا دو اس کو کہ ہاں یہ ایسے ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاں میں نے اس کو بتایا تھا ایسا تھا وہ فلاں والا. بس یہ ہے کہ keep a personal touch to your content, keep an original touch to your content. جیسے I see most of the people posting, جیسے میں captions لکھتی ہوں, people have started posting like that too. That is my style, why are you copying it? تو آپ just keep a personal touch to it کہ آپ خود کیسے کرتے ہو. Be yourself. دوسروں کو کاپی کرو گے, کتنی دیر تک کاپی کرو گے؟ You can't be the other person. Stop impersonating other people. That's it. آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کوئی پیغام ناظرین کو دینا چاہیں گے ریگارڈنگ اینون ایسوسیشن؟ Regarding Anon Association, نہیں, all the other associations was کہ آپ differently extra curricular activities کرتے رہو, because that's a part of your curriculum too. And what I liked about Anon was کہ باقی ساری societies are divided on regional basis. جیسے شملہ ہے, جاکسو ہے, they're all باچا خان ہے, they're all divided into regional basis نا. Anon wasn't, or it was doing something positive, mental health issues, everything. So that was good for Anon نا. تو اگر آپ کو join کرنی ہے and if you really want something positive, تو it's up to you, but I wouldn't prefer joining any regional association again. تو آپ better join non-regional association. Be yourself in those. Improve your personal things, improve yourself کہ how world is going to see کہ یہ ڈاکٹر ہیں and how has he been through all the 5 years. Groom yourselves throughout medical school. Right. Thank you, Dr. Sahar Bano. It was a pleasure having you on board. Thank you so much for having me.